السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں ریکارڈنگ کے ذریعے سے اس موضوع کے تحت بات کروں گا کیونکہ میرے پاس اسٹینڈ بھی نہیں ہے اور میں ابھی عید میں گھر کی چھٹی عید کی چھٹی میں ہوں۔ دوستو، کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ اسی موضوع کے تحت آج کچھ دلائل، کچھ باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت کو لفظ اقرا سے مخاطب کرتے ہوئے وحی کیا تھا، آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی 50% سے زیادہ تعداد پڑھنے سے قاصر کیوں ہے؟ ہم دنیا میں سب سے جاہل کیوں ہیں جبکہ ہم سے پہلے وحی میں کہا گیا تھا کہ پڑھ؟ اسلام میں وقت کی پابندی پر بڑا زور ہے، نماز کا وقت مقرر، روزے کا مہینہ مقرر، زکوٰۃ سال گزر جانے پر غرض یہ کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، لیکن دنیا میں سب سے کم وقت کی پابندی ہم کرتے ہیں۔ طہارت کے میدان میں بھی دیکھیے، طہارت دین اسلام میں بہت اہم ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی ہر عبادت میں پاکیزگی اور صفائی ستھرائی پر زور ہے۔ مگر دنیا کے کسی بھی مسلم محلے میں آپ چلے جائیں، سب سے گندے آپ کو ملیں گے۔ مسلمانوں کے محلے وہاں پر چلے جائیں، کاغذ کہیں پر پھینک دیا گیا ہو، بدبو آ رہی ہو، گندگیاں پھیلی ہوئی ہو۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ الطہور شطر الایمان جو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ میرے بھائیوں، اسی طرح آج ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ساری انسانیت کو ایک لڑی میں پرونے والی چیز سمجھتے ہیں، لیکن آج کیا بات ہے کہ یہ امت دن بدن مزید گروہوں میں بڑھتی جا رہی ہے، گروہوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے، چاروں طرف نظر دوڑائیے تو آپ کو ہر 1 کلومیٹر کی دوری پر یا اپنے گاؤں ہی میں نظر دوڑائیے تو سب کی سوچ، سب کا وچار الگ ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ تو آئیے اس کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے لیے ہمیں کہا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا، اس کے دلائل کچھ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 31، 32 اور 33، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 247، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 52، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 107، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 80، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11۔ یہ تھی قرآن کی آیت کی روشنی میں کچھ دلائل۔ اب چلتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2699، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 37، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 41، اسی طرح صحیح سنن ترمذی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 2647، مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 239، الدیلمی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 486، اور ابن عبد البر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ آپ ان دلائل کو دیکھ سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم کے تعلق سے حکم دیا اور علم کے تعلق سے ہدایت دی ہے، جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ اسی طرح وقت کی بہت بڑی پابندی ہے اسلام کے اندر۔ آئیے وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103،
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 147، سورہ عصر سورہ نمبر 96 آیت نمبر 2 اور 3، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 193 اور 194۔ آپ اسی طرح سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 37، سورہ فجر سورہ نمبر 79 آیت نمبر 1 سے لے کر 2، سورہ لیل سورہ نمبر 92 آیت نمبر 1 اور 2۔ آپ ان صورتوں کے اندر، ان آیتوں کے اندر وقت کی پابندی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ وقت کے بارے میں کتنی بڑی اہمیت ہے وقت کی اسلام کے اندر۔ اسی طرح صحیح بخاری آپ دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں، صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 6412، صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 6049، اسی طرح سنن ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 64، سنن ترمذی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2304، سنن ترمذی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2417، مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 191، مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 7886، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 حدیث نمبر 108۔ آپ ان دلائل کی روشنی میں وقت کی پابندی کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے خطبے میں تقریر کر سکتے ہیں۔ کچھ کتابیں میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ العرب فی اسبانیہ، تاریخ العرب، تربیت الاولاد، ان 3 کتابوں کے اندر آپ بھی اس موضوع کے تحت دیکھ سکتے ہیں اور تقریر کر سکتے ہیں۔ دوستو، اسلام کے اندر پڑھائی لکھائی کی بہت بڑی اہمیت ہے، تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے کہ کبھی بھی انسانیت کے مفید علم حاصل کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ اپنے ماننے والوں کے اس کے حصول کی بڑی تلقین ہے، چنانچہ اس تلقین کا نتیجہ تھا کہ عہد رسالت اور زمانہ یہ صحابہ سے لے کر قرون وسطیٰ تک مسلمان علم و فن اور تہذیب و تمدن کے میر کارواں بنے رہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح وقت بہت بڑی اہمیت ہے۔ وقت کی اہمیت سے بھلا کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ نظام کائنات جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب وقت پر ہی ہو رہا ہے، بلکہ اگر کبھی کچھ بے وقت ہو جاتا ہے تو وہ بھی وقت ہی کے دائرہ میں ہوتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کے پیش نظر دنیا میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، کائنات کا سلسلہ عمل واضح کرتا ہے، اور کبھی اس اعتبار سے کوئی بھی چیز دائرہ وقت سے باہر نہیں ہوتی ہے۔ وقت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جو از ازل تا آخر اپنی اہمیت اور قدر و قیمت سے لمحہ بھر کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت کا بہت بڑا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اس کی کون کتنا قدر کرتا ہے، جو جتنا قدر کرتا ہے اس کو اتنا ہی وہ وقت قدر کرتا ہے۔ اس لیے وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھیں اور وقت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ وقت کو نہ کاٹیں، بلکہ آپ وقت کو کیسے مینیج کریں، ٹائم کو کیسے مینیج کریں، اس کے بارے میں ہر وقت آپ ہوشیار رہیں، ہر وقت سوچیں، غور و فکر کریں۔ چاہے وہ آپ کسی بھی چیز میں، آپ نماز کا وقت مقرر ہو، روزے کا دن مقرر ہو، حج کے مہینے میں مقرر، مگر جس قوم کو اس کی تعلیم دی گئی اور لوگوں کو اتنے واضح انداز میں مختلف عبادتوں کے متعلق سے پابندی وقت کے بارے میں بتایا گیا، وہی اس سے بالکل ناآشنائے محض ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم ان تمام تعلیمات سے بالکل غافل ہو گئے، ان تمام چیزوں سے بالکل ہم ناآشنا ہو گئے، اور اب بالآخر ہم ان تمام چیزوں سے محرومیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان دلائل کو دیکھتے ہوئے آپ اس موضوع کے تحت روشنی ڈال سکتے ہیں اور تقریر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔